نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 272 سے 275 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ آیت 272۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ آیت 273۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آیت 274۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: پہلے ان 272، 273، 274 آیت کا ترجمہ۔ انہیں راہ پر لے آنا آپ کے ذمے نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اپنے لیے کرو گے، تا وقت یہ کہ جو کچھ خرچ کر رہے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ مال ان محتاجوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گھیر لیے گئے ہوں اور جو زمین پر چل پھر نہیں سکتے۔ بے خبر نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے۔ یہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو دن رات چھپا کر اور ظاہر کر کے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں انہی کے لیے اپنے رب کے پاس ان کا ثواب ہے، نہ کچھ انہیں کھٹکا ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تھا ترجمہ۔ اب تفسیر۔ آیت 272۔ غیر مسلموں کو صدقہ دینا جائز ہے۔ ابن عباس کی طرف فرماتے ہیں صحابہ اپنے مشرک عزیزوں کو خیرات دینا اچھا نہیں سمجھتے تھے، پھر انہوں نے اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے رخصت دے دی۔ پھر یہ آیت اتری، سورہ فصلت کی آیت 46، جس نے نیک عمل کیے اپنے لیے کیے، یعنی ان کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے دے چکے تو تم اس کے ذمہ دار نہیں کہ لینے والا کیا کرے گا، یعنی جب خیرات کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے خیرات کر چکا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ثابت ہو چکا۔ اب اس سے یہ باز پرس نہیں ہوگی کہ صدقہ کسے ملا، آیا وہ نیک تھا یا بد،
اچھا تھا یا برا، اور حقدار تھا یا غیر حقدار، دینے والے کو تو اس کے قصد و ارادے کا ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے آیت کے آخر میں فرمایا کہ تمہیں تمہارے خرچ کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ارادہ کیا کہ آج رات میں ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ صدقہ لے کر چلا اور ایک زانیہ کو غیر شعوری طور پر دے آیا۔ صبح کو لوگوں میں چرچا ہوا کہ کسی نے زانیہ کو صدقہ دے دیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور دل میں نیت کر لی کہ آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ آخر کار صدقہ لے کر ایک مالدار کے ہاتھ پر جا رکھا۔ صبح کو لوگوں میں چرچا ہوا کہ کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا۔ بولا، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے لا علمی میں مالدار کو صدقہ دے دیا، آج پھر صدقہ کروں گا۔ پھر ایک چور کو جا کر دے دیا۔ صبح کو لوگوں میں چرچا ہوا کہ کسی نے آج چور کو صدقہ دے دیا۔ بولا، بار الہی تیری ہی حمد و ثنا ہے، میں نے لا علمی میں طوائف کو، پھر مالدار کو اور پھر چور کو صدقہ دے دیا۔ رات کو خواب دیکھا کہ کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے، شاید اس کی وجہ سے فاحشہ پاک دامن بن جائے، مالدار کو عبرت ہو اور وہ بھی صدقہ کرنے لگے اور چور چوری سے باز آ جائے۔ صدقہ کے اصلی حقدار، آیت 273۔ صدقہ ان محتاجوں کو دیا جائے جو اللہ کی راہ میں گھر کر روزی نہ کما سکیں، یعنی مہاجرین کو جو اللہ کے رسول کے حکم سے اپنا وطن، جائیداد، گھر بار، مال و دولت سب چھوڑ آئے اور مدینے میں پناہ گزین ہو گئے۔ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں کہ ضروریات زندگی پوری ہو، مثلا اصحاب صفہ، اور نہ سفر کر کے تجارت سے روزی پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ناواقف نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ جاہل سے ناواقف مراد ہے جو ان کے حالات سے بے خبر ہوں۔ سوال سے بچنے سے یہ مراد ہے کہ ان کے ظاہری حالات سے، لباس سے اور گفتگو سے پاک دامنی ٹپکتی ہے، کپڑے صاف ہیں، حالت درست ہے، گفتگو میں سوال کا اشارہ کنایا تک نہیں ہے، ان تمام باتوں سے ناواقف انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ ابو ہریرہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجت مند وہ شخص نہیں جو گھر گھر پھرتا ہو اور اسے ایک یا دو کھجوریں یا ایک یا دو نوالے واپس کر دے۔ اصلی حاجت مند وہ ہے جس کے پاس بقدر ضرورت نہ ہو، نہ اسے محتاج سمجھ کر صدقہ دیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے مانگتا ہو۔ پھر فرمایا، تم انہیں ان کی علامتوں سے سمجھ جاؤ گے، کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے مگر صاف ہے، بھوک کے مارے چہرے فق ہیں، ناداری کی وجہ سے رنگ زرد ہے، اور کمزور و ناتواں اور لاغر و نحیف ہیں، یا سمجھدار انہیں ان کے حالات سے پہچان لیں گے۔ تعریفہم میں خطاب ہر بھلے آدمی سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ ہجر کی آیت 75 فرمائی، بلا شبہ اس میں تاڑنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ پڑھ کر سناتے ہیں۔ پھر فرمایا، یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، مانگنے کے عادی نہیں ہیں، یعنی بار بار سوال نہیں کرتے، اور غیر ضروری سوالات کر کے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، کیونکہ اگر کسی کے پاس بقدر ضرورت موجود ہے مگر پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا ہے، وہ چمٹ کر سوال کرتا ہے، گو ایک ہی بار کرے۔ ایک مزنی جنہیں ان کی والدہ کہتی ہیں کہ تم دوسروں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں مانگتے؟ فرماتے ہیں کہ والدہ کے کہنے سننے سے میں بھی حاضر خدمت ہوا اور آپ کو خطبے میں کھڑا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے سوال نہیں کیا اللہ اسے سوال سے بچا لے گا، جس نے اظہار غنا کیا اللہ اسے مالدار بنا دے گا، اور جس نے لوگوں سے اس حال میں مانگا کہ اس کے پاس 200 درہم کی مالیت ہے، اس نے چمٹ کر مانگا۔ یہ سن کر میں نے دل میں سوچا کہ میری اونٹنی تو 200 درہم سے زیادہ مالیت کی ہے، اور میرے غلام کی اونٹنی بھی 200 درہم سے زیادہ مالیت کی ہے۔ یہ سوچ کر میں بلا سوال کیے واپس آ گیا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ نے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کے لیے بھیجا، میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا،
جس نے تونگری کا اظہار کیا اللہ اسے تونگر بنا دے گا، جو سوال سے بچا اللہ اسے بچا لے گا، اور جو رک گیا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اور جس نے 40 درہم کی مالیت کے ہوتے ہوئے سوال کیا، اس نے چمٹ کر سوال کیا، میں نے دل میں سوچا کہ میری یاقوتہ اٹھنی 40 درہم سے زیادہ قیمت کی ہے، یہ سوچ کر میں سوال کیے بغیر لوٹ آیا۔ پھر فرمایا کہ تمہارا خرچ کرنا اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے دن تمہاری عین ضرورت کے وقت تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ صدقہ خیرات کرنے والوں کی فضیلت، آیت 274۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کی تعریف ہے جو دن رات ہر وقت اور ہر لمحے اللہ کی رضا کے لیے ظاہر کر کے بھی اور چھپا کر کے بھی ہر طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ایسوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ مستقبل کا کھٹکا ہوگا اور نہ ماضی کا غم۔ اس میں بیوی پر کیا ہوا خرچ بھی شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن ابی وقاص کی بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع یا فتح مکے کے سال تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا تم اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرو گے اس سے تمہارا درجہ یقیناً بلند ہوگا، حتیٰ کہ اس نوالے سے بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو۔ پھر فرمایا انہیں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے اللہ کی رضا کے کاموں پر خرچ کیا ہے اس کا اجر انہیں قیامت کے دن ملے گا۔ فلا خوف یعنی امن و عافیت والے اور بے فکرے یہی لوگ ہیں۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آیت 275۔ ترجمہ، سود خور اس دیوانے کی طرح اٹھیں گے جسے لپٹ کر شیطان نے اس کی عقل کھو دی ہو، یا اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع کا معاملہ محض سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع حلال کی ہے اور سود حرام کر دیا ہے۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی اور وہ سود سے باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا اور اس کا حکم اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو باز نہیں آیا وہ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تفسیر، سود خوروں کی مذمت، آیت 275۔ اوپر ان نیک لوگوں کا جو اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتے ہیں بیان تھا کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں اور اپنے حسن سلوک سے حاجت مندوں اور عزیزوں کی خیر خبر بھی رکھتے ہیں۔ یہاں سود خوروں کا بیان ہے جو لوگوں کا خون چوستے ہیں اور طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے ان کا مال اڑا جاتے ہیں۔ سود خوروں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے دیوانوں، خپتیوں اور مرگی والوں کی طرح اٹھیں گے، جیسے کسی کو جن لپٹ کر اسے پاگل اور دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اس میں ہے کہ پھر ہم نہر پر جو خون کی طرح سرخ تھی پہنچے، کچھ لوگ اس میں تیر رہے ہیں اور بڑی وقت دقت سے کنارے کے قریب پہنچتے ہیں۔ ساحل پر ایک فرشتے نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ساحل کے قریب آتا ہے تو یہ فرشتہ اس کے منہ میں ایک پتھر ٹھونس دیتا ہے، یہ گھبرا کر بھاگتا ہے، پھر آتا ہے، پھر یہی معاملہ ہوتا ہے، اس پر یہی عذاب مسلط ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سود خور ہیں، یہ وبال ان پر اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کے احکام پر اعتراض کے لیے منہ پھاڑا تھا اور کہتے تھے کہ بیع اور سود میں فرق ہی کیا ہے؟ جب بیع جائز ہے تو سود کیوں نہیں جائز ہے؟ ان نااہلوں نے سود کا قیاس بیع پر نہیں کیا تھا کیونکہ یہ تو سرے سے قرآنی بیع کی مشروعیت کے قائل ہی نہ تھے۔ علاوہ ازیں اگر قیاس ہوتا تو یوں کہتے کہ سود بیع کی طرح ہے، اور کہا یہ کہ بیع سود کی طرح ہے۔ ان کا محض شریعت الہیہ پر اعتراض تھا کہ جب دونوں معاملے میں ایک ہی جیسے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک حلال ہو اور دوسرا حرام؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ حلت و حرمت کا مدار اللہ کے حکم پر ہے۔ اس سے معلوم ہے
کہ کن باتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور کن سے نقصان، اس لیے مفید چیزیں حلال اور مضر چیزیں حرام فرما دیتا ہے۔ وہ تو بڑا ہی شفیق و مہربان ہے۔ ایک ماں کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اسے اپنے بندوں سے محبت ہے۔ وہ مصلحت ہی سے حکم دیتا ہے اور مصلحت ہی کی بنا پر روک دیتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی، یعنی جس کو حرمت سود کی خبر مل گئی اور وہ سود خوری سے باز آ گیا، تو اس کے لیے ممانت سے پہلے کا کیا ہوا سود معاف ہے۔ سورہ معاہدہ کی آیت 95 میں فرمایا پہلے کھایا ہوا سود اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ جاہلیت کا تمام سود میرے پیروں کے نیچے رون ڈالا گیا، اور میں سب سے پہلے جس سود کو مٹا رہا ہوں وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لوگوں کو زمانہ جاہلیت کے سود کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس کو معاف کر دیا گیا۔ فرمایا اور جو سود کی طرف لوٹا، یعنی اس نے اللہ کی ممانت پہنچ جانے کے بعد پھر سود لیا، اس پر عذاب واجب ہو جائے گا اور حجت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں لوگ سود کھانے لگیں گے۔ پوچھا گیا کیا سب لوگ؟ فرمایا جو نہیں کھائے گا اسے اس کا غبار تو پہنچ ہی جائے گا۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سود کھانے کھلانے والوں پر، کاتب و گواہوں پر، سب پر لعنت فرمائی ہے، کیونکہ کاتب و شاہد عقد شرعی کی صورت میں لا کر لکھتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں مگر پھر بھی ملعون ہیں، کیونکہ شرع میں ظاہری صورت کا اعتبار نہیں بلکہ معنی کا اعتبار ہے، کیونکہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نگاہ تمہاری شکل و صورت اور دولت و ثروت پر نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں پر ہے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 272 سے 275 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر